ذرا وہ کھلتا پیش کریں. اچھا فٹافٹ اب یہ لکھیں سبق سے بھی پہلے کل کا سبق ہمارا ادھورا تھا نا، ابھی ہم نے کل بات کی تھی آیتوں کی، تو وہ سبق کمپلیٹ کر لیتے، اتنی ساری ادھوری باتیں نہیں چھوڑتے، وہ سبق کمپلیٹ کر لیتے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹائم کتنا رہ گیا؟ 10 منٹ رہ گئے. 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں بچے، آج تو آ گئی نا، کل دیکھیں، کل آ گئے. آج تو مجبوری ہے نا، آج تو بیٹھے ہیں نا، کل دیکھیے گا پھر، ہے نا. اچھا کل ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں سے جب انہوں نے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ تمہارے پاس رسول آئے تھے نا، تم نے دعا کیوں نہیں کی؟ اور اس کے ہم نے سورہ نساء کا وہ حوالہ پڑھا تھا. تو آگے لکھیں کہ کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہ ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہ ہو. اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء کرام کا ایسا ہی ہے. سارے انبیاء کرام کا ایسا ہی ہے. قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں مجنون کہا، رسولوں کی تکذیب کی، انہیں مجنون کہا، انہیں ساحر کہا، جادوگر، انہیں کذاب کہا، انہیں جادوگر کہا، کذاب کہا. وہ ایک جملہ ہر نبی کو کہا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی بات کریں، تمام لوگوں کی. وہ ایک جملہ ہر نبی کو کہا کرتے تھے، لن نؤمن لک. لن نؤمن، قرآن پاک تو سینکڑوں مقام پر آتا ہے، لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں انہوں نے کس کی بات کی؟ رسول کے ذات کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جس اللہ کی طرف انہیں بلا رہے ہو ہم اس اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے کہا ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. لن نؤمن لک میں یہ باریک سا نقطہ ہے. تو یہ جملہ جو کہنے والے تھے لن نؤمن لک، یہ بالواسطہ والے تھے. یہ جملہ کہنے والے یہ بلا واسطہ والے تھے، بلا واسطہ والے تھے. یہ ڈائریکٹ سیدھا اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، یعنی وسیلہ نہیں چاہتے. یہ ڈائریکٹ سیدھا اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے. سورہ اعراف آیت نمبر 133 سے 136 تک. اعراف آیت نمبر 133 سے 136 تک، 133 136 تک. اور وہ جو خاص یہ خیریت کیا ہو گیا؟
اور وہ جو خاص آیت ہے نا وہ 134 ہے جس میں وہ لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے, یہ پورا اسلوب ہے, یہ آپ دیکھیے گا گھر جا کے آیتوں کو پڑھیے گا بھی صحیح ترجمے کے ساتھ غور سے. اس میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون پر وہ عذاب آتے ہیں, وہ اس کے کمر کے جوؤں کے عذاب آتے ہیں, وہ سارے جب عذاب آتے ہیں تو فرعون بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ اے موسیٰ ادعو لنا ربک, اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر, اگر ہم سے یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو لنؤمنن لک, ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. موسیٰ کیا کہتا ہے, اگر یہ تکلیفیں, فرعون کیا کہتا ہے کہ اگر یہ تکلیفیں, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ عذاب ہم سے ٹل جاتا ہے تو پھر ہم تجھے مان لیں گے, پھر ہم تجھے مان لیں گے. نیچے لائن میں لکھے کہ اتنی بات تو وہ فرعون ظالم کافر ہو کر بھی, اتنی بات تو وہ فرعون ظالم کافر ہو کر بھی سمجھتا تھا کہ خدا پر ایمان لانے سے پہلے نبی پر ایمان لانا پڑتا ہے. خدا پر ایمان لانے سے پہلے نبی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. کسی کو مرغوب کرنا ہو نا, سب سے آسان دلیل کیا ہے؟ قرآن کی دلیل ہے. لیکن قرآن کی دلیل نکالنا سب سے مشکل کام بھی ہے. تو یہاں آپ اتنا فہرست بنائیں, کچھ کریں جہاں پر آپ اس طرح کی آیتوں کی دلیل لکھیں کہ کسی اور سے دعا کروانا جائز ہے, اس کی دلیل یہ ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی ملے گی, جب بنی اسرائیل نے بار بار کہا تھا قالوا ادعوا لنا ربک, آگے بڑھیں, اس میں نکلے گی. اس میں وسیلے کا ٹاپک بھی جائے, وسیلے کا جواب, اس میں تو کتنی مرتبہ یہ کسی اور سے دعا, بہت کچھ نکلتا ہے. ایک ہی بات سے کہیں کہ گتھیاں سلسی, اب دیکھیں ہم بات یہ کر رہے تھے, یہ بات بھی نکل آئی کہ کسی سے دعا کروانا جائز ہے. اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو شیخ سے بھی زیادہ قریب ہیں, تم کیوں جاتے ہو اس ولی کے پاس دعا کروانے کے لیے؟ تم بیٹھو نا جائمال بچھاؤ اپنا, خود دعا کیوں نہیں کرتے؟ خود اللہ کو پکارو, اللہ تمہاری پکار سنے گا, اللہ تمہاری دعا سنے گا, اللہ تمہاری شیخ سے بھی قریب ہے, تو خود سنو, خود کرو, خود مانگو اس سے. تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ فرعون ہو کر وہ کیوں موسیٰ سے کہتا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ آپ دعا کریں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ان کی دعا زیادہ قبول ہوگی. اگر میں نے مانگی تو بھی میری قبول ہوگی, کیونکہ اللہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے رزق, لیکن ان کی دعا قبول ہوگی. ان کو منانا پڑے گا تو اللہ مانے گا. اس کو پتا تھا نا کہ میں کیوں, یہ عذاب مجھ پہ کیوں آ رہا ہے, تو وہ مسلح بچھا کے بیٹھتا نہ بولتا یا اللہ میں تیرا گناہگار تھوڑی ہوں, تجھ پر تو میرا ایمان ہے, میں تو ان کا گناہگار ہوں موسیٰ علیہ السلام, تو مجھ پہ عذاب کیوں نازل کر رہا ہے؟ اس کو پتا تھا نہیں, اللہ کو منانا ہے تو در مصطفیٰ پر جانا پڑے گا. مدینے کی گلی سے ہو کر اللہ تک پہنچا جاتا ہے. تو یہ دلیل بنے گی کہ کسی اور سے دعا کروانا بھی جائز ہوتا ہے. تو یہ بات دیکھیے کہ ایک کافر ظالم فرعون ہو کر بھی اس کو پتا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا واسطہ ضروری ہے, نبی کے در پر آنا پڑتا ہے. قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. وہ یہ دلیل دیتے ہیں فار ایگزامپل, اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو کچھ زیادہ ہے. اور اب جب ہم اس آیت کو پڑھیں نا, اس آیت کا تو دعا کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے وہ, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. وہ پتا ہے وہ کچھ ان کے عقیدے تھے. ہمیں کوئی بھی آیت کو سمجھنا پڑے نا, ہمیں پیچھے جانا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہی کیوں ہوئی, کیا وجہ تھی آیت نازل ہونے کی. تو یہ جو آیت تھی نا کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں, یہ اس لیے نازل نہیں ہوئی تھی کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگا کرو. یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا
मुशरिकीन का ये अकीदा था कि जो हम छुप छुप के काम करते हैं ना, अकेले घरों में करते हैं, उसका अल्लाह को खबर नहीं हो सकती। तो अल्लाह फरमाता है मैं शरीक से भी ज्यादा करीब हूं, मुझे हर चीज का इल्म है। तुम जो करते हो, छुपा के करते हो, जाहिर करते हो, जो तुम बताते हो, जो नहीं बताते, बल्कि जो तुमने करने वाले होते हो, मुझे तो उसका भी इल्म है। तो वहां तो इल्म की बात हो रही थी और यहाँ दुआ की बात। तो इल्म की बात को, वो आयत को बीच में से निकाल के कहां का कहां फिट कर दिया। इनका तो वही वाला हाल है। एक बेचारा सीधा साधा बंदा था, उसको किसी ने कहा यार नमाज पढ़ा कर, तू क्यों नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ा कर। वो गया, सर्दियों की आपको पता है कितनी सर्दी होती है, मस्जिदों में दरवाजे बंद कर देते हैं। तो जैसे ही मस्जिद का दरवाजा खुला, इमाम साहब आके खिताब फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। उन्होंने पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब भी ना भटको। उसने उधर से दरवाजा बंद किया। तो जो पीछे वजू करके बंदा आ रहा था, उसने कहा क्या हो गया, तुम नमाज अभी तो शुक्र किया था, माने हो, तो नमाज पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा यार कुरान की एक आयत पर भी अमल हो जाए तो बड़ा है, बस ला तक़रबुस्सलात पे भी अमल हो जाए तो यही बहुत है, आगे नहीं बढ़ा। तो इन जाहिलों ने भी कुरान का क्या हशर कर दिया, कितनी नाइंसाफी की, ये जुल्म ही किया ना कि इल्म वाली जगह पर जो आयत जा रही थी उसको उन्होंने दुआ वाली जगह पर कर दिया। तो ये जुल्म होता है। जुल्म क्या होता है? एक चीज को अपने मकाम से हटा के किसी और मकाम पर रख देना, जैसे गैर वाली आयत में करते हैं, बिल्कुल आधी आयत बोलते हैं, बाकी आयत जो है वो नहीं करते बल्कि। तो इसी तरह ला तक़रबुस्सलात का उसने सुना, उसने कहा बस थोड़ा भी अमल हो जाए ना तो भी बहुत है। तो वो नमाज ना पढ़ के गोया की कुरान की साइड पे अमल कर रहा था। वही हाल इनका है, वही हाल इनका है और वही हाल हमारा है कि हम लोगों को अब पता नहीं होता कि जवाब क्या है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड ढूंढी तो हम फौरन कह देते भाई ये तो अल्लाह ने उस इल्म की बात की थी कि उनको लगता था कि अल्लाह को घर के अंदर बैठे हुए काम का नहीं पता चल सकता क्योंकि घर में दरवाजा बंद है। तो अल्लाह उनका वो रद्द फरमाना कि मैं शरीक से ज्यादा करीब हूं, मुझे नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? तुम्हें भी बाद में पता चलेगा कि तुमने करना क्या था, मुझे तो पहले पता होता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो वहां इल्म की बात थी और उन्होंने दुआ पे लगा दी। तो कहने की बात मतलब ये है कि वो लोग इस तरह आयतों का बड़ा जुल्म करते हैं और बात गलत करते हैं। अच्छा आगे लिखे कि वो फिरौन जालिम को भी पता था। आगे यूं लिखे इसी 132वीं आयत, इसी सूरत आराफ 133वीं आयत दिखाइए ना। 132वीं आयत को अगर हम देखें ना, 133, 134, 135, 136 दिखाइए ना। तो 133 से शुरू किया। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 132 का लास्ट लफ्ज वो लिख रहे हैं फमा नहनु लका बिमुमिनीन। तो फिरौन पहले क्या कहता था कि हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे, फमा नहनु लका बिमुमिनीन। तो 133वीं आयत में भी 132वीं आयत में लिखे पहले वो यूं कहा करता था, पहले वो यूं कहा करता था तकब्बुर की वजह से, फमा नहनु लका बिमुमिनीन। तो यहां ईमान की नफी मूसा अलैहिस्सलाम की जात से है कि तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। यहां ईमान की नफी मूसा अलैहिस्सलाम की जात से है। सूरह हूद आयत नंबर 53 वहां भी है वमा नहनु लका बिमुमिनीन। सूरह हूद आयत नंबर 53 मक्का के मुशरिकीन भी कहा करते थे। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 90 से 92 तक।
मुशरिकीन भी कहा करते थे, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 90 से 92 तक। वो कह रहे थे کہ ہم تجھ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا نہ کر دو. اور تقتیا باللہ، اللہ کو لے آؤ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. تو مکہ کے مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک جب تک کہ تم اللہ کو ہمارے سامنے لا کر نہ کھڑا کر دو. اللہ فرماتا ہے باقی کریں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اس سبق کو آخر تک پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اس سبق کے ختم ہونے تک اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. چلیں جی، تو اب آپ لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی باتوں سے اگر کسی کے دل میں کوئی کنفیوژن ہوئی تو کلیئر ہو چکی ہوگی. کوئی اور سوال ہو کسی کا میرے متعلق؟ کوئی اور سوال؟